سامنے آپ جانتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ سے قبل عرب کے اندر جو حالات تھے، جو ظلم کا انتہا ہو چکا تھا، عورتوں کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا تھا، کتابوں میں آیا ہے کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا، جب شوہر کو جلا دیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ بیوی تو بھی اس کے ساتھ جلا جاتا یا اس خاتون کو بند کوٹھری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اور اس کوٹھری کے اندر کھانا پینا قضاء حاجت کرنا اس کے اندر ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب سال ہوتی تھی نا، وہ اتنی زہریلی بن جاتی تھی، اگر وہ کسی جانور پر ہاتھ رکھ دیتی تھی وہ جانور بھی ہلاک ہو جاتا تھا۔ صرف انسانوں کے ساتھ ہی ظلم نہیں ہوتا تھا، جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اونٹ کو، زندہ اونٹ کے کوہان کو کاٹ کر کھا جاتے تھے، کبھی ایک ٹانگ کو کاٹتے اور دوسری ٹانگ کو مہینوں تک چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جانور اذیت میں مبتلا رہتا، چیختا تھا، چلاتا تھا، پکارتا تھا، یعنی کہ حضور کی آمد سے قبل ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ظلم کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں مظلوم بیواؤں کی ہے، کروڑوں بے غلام بچیوں کی آوازیں، غلاموں کی صدائیں اور بچیوں کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں، جب یہ پکار عرش الہی تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے مائی آمنہ کی گود میں محمد مصطفیٰ کو پیدا کر دیا۔ اور اسی نشر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تحت کھینچا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ رب نے فرمایا کہ جب تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، کب؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین مسخ ہو چکا تھا اور انجیل میں تحریف ہو چکی تھی۔ رب نے فرمایا کہ لوگوں تم جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے، تم جہنم میں گرنے ہی والے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس میرا حبیب آ گیا، میرا مصطفیٰ آیا، میرے حبیب نے تجھے جہنم سے بچا کر جنت کے باغوں میں پہنچا دیا۔ جلوے تیرے سارے عام ہو گئے، لو قلم فرش سارے تارے تیرے نام ہو گئے، دیا جو واسطہ تیرا میرے سارے کام ہو گئے، مقتدا ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام بن گئے۔ کسی نے سوال کیا کہ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جب پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پر پیارے آقا نے فرمایا کہ جو بیٹی کی پرورش کرے روز قیامت میں اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کے گلے میں بیٹا رسی ڈال کر بازار میں بیچ جاتا تھا، پر ہمارے آقا نے فرمایا کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں جنت وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میں نے کہا کہ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس باپ اولاد ڈنڈے مارتی تھی، پر ہمارے آقا نے فرمایا کہ جس سے باپ راضی ہو گیا رب اس سے راضی ہو گیا۔ لیکن آج حضور کا امتی کہلانے والا کہتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کیسے منانا چاہیے، دلیلیں مانگتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو درد ہے نا، یہ تکلیف والا، یہ ان کا آج کا درد نہیں ہے، یہ ان کا بڑا پرانا درد ہے۔ کہتے ہیں کہ آسمان میں شیطان جاتا تھا، پھر نیچے آ جاتا تھا، جب ولادت مصطفیٰ ہوئی ہے ان کا راستہ بند ہو گیا۔ آواز سے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ ولادت
مصطفیٰ کے وقت سب سے زیادہ جسم کو تکلیف ہوئی وہ شتاب تھا۔ ولادت مصطفیٰ میں ہر چیز خوشیاں منا رہی تھی، چرین پرین کائنات کا ذرہ ذرہ میلاد مصطفیٰ کی آمد میں خوشیاں منا رہا تھا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں وجد میں جاری تھا۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ 3 دن اور 3 راتیں وجد کرتا رہا، اور لوگوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانہ کعبہ جھوم رہا تھا۔ ولادت مصطفیٰ کے وقت وجہ کیا تھی؟ کسی نے پوچھا ہوگا کہ کعبہ جھوم کیوں رہا ہے، خوشیاں کیوں منا رہا ہے؟ تو خانہ کعبہ نے کہا ہوگا آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حضور کے غلام جب حضرت انا رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہوئی، حضرت انا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا، مجھے بشارت دیتا تھا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام آئے، مبارکباد دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، الغرض حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہر مہینے اللہ کا نبی پیغمبر آتا تھا اور مجھے مبارکباد دے کر بشارت دے جاتا تھا۔ ہر نبی یہی کہتا تھا اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرا صرف بیٹا ہی نہیں آ رہا بلکہ ہمارا امام بھی آ رہا ہے، ہمارے امام بھی آ رہا ہے۔ انبیاء نے کہا ہمارے انبیاء آ رہے ہیں، ہمارے رسول آ رہے ہیں، انسانوں نے کہا ہمارے بھی آقا آ رہے ہیں، جنہوں نے کہا ہمارے بھی آقا آ رہے ہیں، انسانوں نے کہا ہمارے بھی آقا ہے، چرین پرند نے کہا ہمارے بھی آقا ہے، کعبہ نے کہا ہمارے بھی آقا آ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، میرے بھی رسول ہیں، لہٰذا اے حضور کے غلاموں خوشیاں مناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ حضور کی آمد میں آج ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ علامہ صاحب نے اتنا بہترین انتظام کیا، جشن ولادت مصطفیٰ میں جلوس نکالا، لنگر کا اہتمام کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضور کی آمد ہے۔ آج ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا ہے، ہم لڈو تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیٹرین کا انتظام کرتے ہیں، بڑے بڑے انتظامات خوشی کی کہانی دیتے ہیں، لیکن جب امام انبیاء جلوہ گر ہے تو بے اعتراضات کیوں ہے؟ ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ حضور قوم کی کہنے والا کہ میں بھی حضور قوم کی ہوں، میں بھی حضور کا غلام ہوں، لیکن 11 مہینے کوئی جگہ نہیں ہے، بڑے بڑے جلوس بھی نکالتے ہیں، بڑی بڑے شادیاں بھی کرتے ہیں، لاکھوں کا خرچ ہو جاتا ہے، لیکن جب 1 مہینہ آ جاتا ہے تو کون سا مہینہ؟ ربی الاول کا مہینہ، جس میں ولادت مصطفیٰ ہوئی، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنا ڈالا ہے۔ جب کریم آقا کی تشریف آتی ہے یہ اعتراضات کیوں ہے؟ عزیزان گرامی، رب تعالیٰ خود خوشیاں مناتا رہا ہے حضور کی ولادت میں۔ آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ولادت مصطفیٰ کی رات، کہتے ہیں کہ ایک رات نہیں پورا سال اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا فرما دیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی تھی، عرب میں گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ افسوس کرتے تھے، زندہ نگوت کر دیتے تھے، اور رب تعالیٰ نے یہ چاہا بھی نہیں کہ میرے محبوب کی آمد ہو اور گھر میں یہ ماتم ہو کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں سے بھی آواز ہے، ہر گھر میں ہر خاندان میں خوشی کی لہر ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ جس رات ہمارے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی اس رات کسی کا موت نہیں ہوئی، کوئی شخص مرا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وجہ تھی، گھر میں میت پڑی ہو، آپ جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہائے ہم گزر گئے، ہائے ہم گزر گئے، ہائے ہم برباد ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی زمانہ کیا کہ جس رات میرے آقا کی ولادت ہو، ولادت مصطفیٰ ہو، دوسری طرف یہ آواز ہے کہ ہائے ہم گزر گئے، ہائے افسوس۔ رب تعالیٰ نے جہاں سے بھی آواز ہے، یہی آواز ہے کہ حضور آ گئے ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ تو سامعین جواب آپ خود اندازہ کریں کہ رب تعالیٰ نے حضور کا ملاد کیسے منایا۔ تو سامعین جواب
اعتراض ہوتا ہے کہ حضور بشر ہے کہ نور ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جس نے دیکھا ہے ہم اس سے پوچھ رہے تھے کہ پیارے آقا نور ہے کہ بشر ہے؟ حضرت بھائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا ہے۔ اب نور کی قسم کون ہے؟ چاند کا نور ہو گیا، آنکھ کا نور ہو گیا، سورج کا نور ہو گیا جو پہلے سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھ سے ایک ایسا نور نکلا ہے اور اس نور کے ذریعے سے میں مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات میں نے دیکھ لیا۔ اور یہ ممکن بھی ہے، حضرت کے غلام کو یہ ممکن بھی ہے، کیونکہ اس لیے کہ جس کے فیض یافتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھ کر کئی میل کے فاصلے پر اگر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو دیکھ سکتے ہیں کہ اے ساریہ پیچھے کے دشمن حملہ کرنے والا ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ سکتے ہیں جس کی گود میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی ہے، اس گود کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ تو سامنے زبان آخر پھر جو باب ختم جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اب سجدہ کرنے میں بڑا راز تھا۔ محبت والوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ سجدہ تین چیزوں میں نہیں ہوتا جب تک تین چیزیں نہ ہوں۔ پہلے نمبر پر زمین کا پاک ہونا، زمین ناپاک ہے سجدہ ناجائز ہے۔ دوسرے نمبر پر بدن کا پاک ہونا، بدن کا پاک سجدہ ناجائز ہے۔ تیسرے نمبر پر کپڑوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، کپڑے ناپاک ہیں پلید ہیں سجدہ نہیں ہوگا۔ تو پیارے آقا نے سجدہ کر کے یہ بتا دیا کہ جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک اور زمین بھی پاک۔ صرف وہ زمین کا حصہ ہی پاک نہیں تھا، صرف بیت یامنہ ہی پاک نہیں تھا، بلکہ ہمارے آقا کا جسم، پیارے آقا کا قدم مبارک زمین پہ لگا۔ حضور کا قدم زمین پہ لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمود تیرا غلام جس جگہ میں بھی کھڑے ہو کر، جہاں پر بھی کھڑے ہو کر سجدہ کرے گا، سجدہ اس کے اجازت مل جائے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ لوگ دور دراز جا کر ایک جگہ میں عبادت کرتے تھے، لیکن پیارے آقا نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کی وقت اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پاک بنا دیا۔ آج تو ہمیں سجدہ کرے گا کہ سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، لیکن پیارے مصطفیٰ نے سجدہ کیا، پیارے آقا نے فرمایا ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ پیارے آقا نے ہمیں یاد کیا اور ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اور علامہ صاحب کا یہ اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے عمل میں اور اس ادارے کو